السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات پر تمام علماء کرام و بزرگان دین کا اتحاد و اتفاق ہے کہ اسلام ایک اعلیٰ اور عمدہ مذہب ہے، اور اگر کوئی شخص اس دین کے اندر کوئی کمی و زیادتی کرتا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے۔ چنانچہ اگر غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نہایت ہی سادگی کے ساتھ کیا۔ صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے خود نکاح پڑھایا۔ سامان جہیز میں ایک تکیہ اور ایک مشکیزہ اور 2-3 برتن دے کر اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت فرمایا۔ اگر آقائے نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر چیز پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی امت کے بارے میں سوچا، میری امت کو کسی طرح کی دشواریاں اور میری امت کو کسی طرح کی پریشانیاں نہ ہو، بلکہ بسہولت اور بآسانی اپنی بیٹیوں کا نکاح کر سکے۔ کاش کے دور حاضر کے مسلمان تاجدار محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے تو آج ہمارے معاشرے میں یہ جہیز جیسی لعنت نہ آتی۔ لیکن آج ہم مسلمانوں نے اپنے عمل کے ذریعے یہ دکھا دیا کہ ہمیں اسوہ رسول سے کوئی غرض نہیں۔ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا دین عمدہ دین ہے، ہمارا دین اعلیٰ دین ہے، اور اس دین کے اندر کوئی کمی و زیادتی نہیں۔ How beautiful is our deen! It has safeguarded our sisters and given them honor in every aspect. When we look at the society, we see those people who are far from Islamic teachings, whether Muslim or non-Muslim. They are facing immense difficulties getting their daughters married. جہیز میں 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اکثر لوگ اس میں مبالغہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اسراف، اور دوسری چیز ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، اور یہ دونوں چیزیں جہیز میں پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اسراف کے بارے میں آیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ لیکن تبذیر جو ہے یہ اسراف سے کئی گنا خطرناک ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور یہ جو مبذر ہے یہ شیطانوں کے بھائی ہے۔ اور میں نے جو شروع میں کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں جہیز کے طور پر پیش کی تھی، یہ صرف اس لیے تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فقراء صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی چیز تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند چیزیں سامان جہیز میں پیش کر دی۔ دوسری بیٹیوں کو جہیز میں کچھ نہیں دیا گیا، لہذا یہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام میں
جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کے پاس آیا، تعویذ لینے کے گھر سے آیا تھا، اور اس نے کہا حضرت میری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ تو مولانا نے پوچھا تو ایسا کیوں ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا، اور پھر میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس کو بھی زندہ درگور کر دیا، اسی طرح میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ حضرت مولانا نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکوں۔ مسلمانوں، اگر ہمارے معاشرے میں جہیز جیسی لعنت نہ ہوتی تو یہ پورا گھر آج تباہ و برباد نہ ہوتا۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دوسرے لوگ بعض لوگوں کو نہ دیکھے جو جہیز لیتے ہو کہ فلاں نے اتنا جہیز لیا میں بھی لوں گا، بلکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند قدوس کے احکام کی نفی ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب کو عزم کرنا چاہیے کہ اس جہیز جیسی لعنت کو اپنے معاشرے سے دفع کرے کے لیے ہر ایک مسلمان کو کھڑا ہونا پڑے گا، تبھی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ خداوند قدوس سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔